محمد حسن بکر صاحب کو وہ تشریف لائیں اور وسائل مسائل محمد علی بسم اللہ۔ ماشاءاللہ صلوات و اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا دلیلا وعنا حتى تسكنه وزكاة وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد الصلوات وسلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صلوات بہت امال کی بات ہے آج رات کو امال کی بات امال کی مومن حضرات آج رات کو 11 بجے سے صبح نماز تک اعمال ہوں گے امام باغہ کے صاحب حضرات تشریف لائیں۔ صلوات و عزت اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الصلوات الصلاة والسلام علی وولي وابن عمه ووارث علمه أمير المؤمنين الصلوات والصلاة والسلام على سيدة الجليلات الطاهرات الزكيات نقيات رضيات مرضيات مخدومة المظلومة المحرومة عن حق ميراث أبيها سيدات النساء العالمين الصلوات الصلاة والسلام على حسن المعصوم المسموع وعلى حسين المظلوم المقتول المذبوح من الكفار في الكربلاء في يوم عاشوراء الذي كان إذا وقت ولائه من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ورقية وسكينة عليكن مني السلام أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فلنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صلوات الله وسلم خالق اس کو سارا محباد و شاعت پر
فرمائے. اتنے مومنین مرحوم ہو گئے، خالق عالم جنت عطا فرمائے. کریم خالق دے احسان احسان و نعمتاں عطا کیتیاں، انسان بنایا اور آزاد پیدا نہیں کیتا. ذمہ داریاں اللہ نے انسان دے ذمہ لائیں، چونکہ آخرت بہت ہی عام گھر ہے. گفتگو جڑی ساری حیثیت ہوتی رہی، لیکن خالق نے یہ دنیا عبث اور فضول نہیں بنائی. خود فرمایا فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا دوبارہ تسی نہیں آنا؟ یقیناً آنا ہے. استفہام ہے. نہ تسی آزاد پیدا ہوئے ہو، نہ فضول پیدا ہوئے ہو، اور نہ تسی ہمیشہ رہنا ہے. عبث ہو ہی نہیں سکتا. فعل الحکیم لا یخلو الحکمہ. حکیم دا فعل حکمت تو خالی نہیں ہوتا. خالق حکمت دا بھی خالق ہے. اور پھر سارے سامنے دنیا تواتر دے نال چل رہی ہے. خالق نے وہ انتظام کیتا ہے جو کائنات دی ہر شے سامنے ہے، اور اللہ نے اتنا بڑا انتظام کیتا کہ اپنا پاک کلام نازل فرما کے حضور تے پوری کائنات دا علم قرآن میں بند ہے. ابتداء دنیا تو دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام دی اگر ابتدا دیکھو معلوم ہے نون ہو رہی ہے. اللہ ملائکہ دے کو پوچھدا پیا میں اپنا نائب بنانا چاہنا. پھر دیکھو قیامت دیکھو معلوم ہے سامنے، یعنی کوئی شے مخفی نہیں. اچھے لوگوں دیا زندگیاں بھی سامنے، برا دیا بھی. اور اس سب کو یہ سارے سمجھاؤن واسطے کہ تسی فاتابرو یا اولی الابصار، تو عبرت حاصل کرو. بھائی کیڑے وسطے لوگ تھوڑے تو پہلے انہوں دی کیفیات دیکھو، انہوں دے رنگ دیکھو. سیرو فلاد فاندرو کیف کان عاقبۃ المکذبین. ذرا زمین تے چل پھر کے دیکھو تو صحیح، تم سے پہلے جھٹلانے والے لوگوں کا انجام کیا ہوا. قوم غرق تھی، برباد ہوئی، دن برباد ہوئی. قرآن دس رہے جاؤ تو صحیح، یعنی دوسرا قرآن پڑھو سمجھو. کیونکہ سمجھو سامنے آ رہی ہے کدے گئے عاد، کدے گئے سمود، کدے گئے فرعون، کدے گئے شداد، اور جنہ صبر کی تو بھی تھوڑے سامنے. یعنی خداوند عالم نے تا انسان کو ہر شے واضح، اور پھر جنت بھی واضح ہے، جہنم بھی واضح ہے. کوئی بھی شبہ کی گنجائش ہوئی بھی نہیں. اشاری غفلت ہے، اسی توجہ ہی نہیں. قرآن مجید میں رات بھی عرض کیتا، معصوم دا فرمان، معصوم دی سیرت، پہلے تو گھن کے چلو معصوم دا گھات دی سیرت دیکھو تو سامنے، کردار سامنے، قرآن سامنے، راز کر لے. پھر اتنی ساری بے پرواہی کیوں، بے نیازی کیوں، اتنی غفلت کیوں؟ میرے خیال میں تھوڑا یہاں سوچنا چاہیے. اس رات دی جڑی کیفیت ہے کوئی معمولی رات نہیں. میرے خیال میں کائنات دی اس وڈی کوئی عزت والی اور مصیبت والی رات ہو سی کوئی عام رات نہیں. اس عشرہ محرم دے ساڑی کے قسم پڑھ چکے حالانکہ ان رات دی تک کم از کم سوچنا چاہیے کہ کتنی عظیم رات ہے، پھر کتنی مصیبت دی رات ہے. تو خالق کی کائنات نے یعنی متقیاں دے اوصاف میں کچھ عرض کرتا نہیں کیڑی ساڑی حیثیت بہرحال کوئی مجموعہ ہے سورہ باقرہ دی آیات تھی، اس دے وچ اللہ نے خلاصہ دسے کہ متقی کون. پھر اس کے مطابق سوچنا چاہتے کہ لمبی چوڑی عبارت بھی نہیں، پھر وہ آیت بندہ یاد چ کرے، بندہ کو اپنے نال ملاوے. اگر میرے وچ یہ چیز ہے تو اللہ کا حمد کرے، نہیں تو کوشش کرے. کیا خیال ہے؟ یہ ہے کہ نہیں؟ قرآن پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے. سوچ کے جو رات میں تو قرآن دے فضائل بھی دسیں، قرآن دی عظمت بھی دسیں، اور قرآن اللہ کی بہت بڑی عظیم کتاب ہے. اور اس واسطے سورہ یعنی باقرہ کی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لینا ایک بھی نیکی نہیں ہے.
چونکہ کوئی عیسائیاں دے لوگ کیمپس ہے، یہودیاں دے کیمپس ہے، یا اس تو عام بھی ہو سکتے ہیں جو تھوڑی مرضی دا عمل ہوئے تو اپنی مرضی دا عمل کرو. لیسن دران تو وجوہکم قبل المشرق والمغرب، جو تجھے مقصد پسند آئے یا جو عمل کرو اپنی مرضی دا عمل. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہو. اور اللہ پر ایمان صرف زبان نہیں، اللہ پر ایمان یہ ہے کہ انسان سوائے اس ذات کے کسی سے خائف بھی نہ ہو، کسی سے امید بھی نہ رکھے. ہاں یعنی یہ زبان نہ رکھے، دل نہ بھی. اور ان سارے سامنے مشاہدات ہیں. یعنی تسی دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام دے اس لئے جادو کرنا مقابلہ ہوئے تازے مسلمان ہیں. اس لئے حضرت موسیٰ فرم الکم آنتم الکون، چھٹو جو سکنے آئے مقابلے واسطے تے انہاں اپنے رسیاں سٹیاں پیدا بن گئے. اللہ فرمایا حضرت موسیٰ نے سٹ پلکا صاف فائیت الکف ویافقون. حضرت نے جب آسا سٹا تو سالم نکل گئے. جب نکل گئے تو ہون کیفیت کے بڑا رش ہے، ہجوم ہے. یہ لوگ فرعون دے حامی آئے ہوئے ہیں، لیکن تسی کمال دیکھو جب حضرت موسیٰ دے آسا نے سارا میدان صاف کی دے ان کے یا سارا تو ساجدی. حضرت موسیٰ دعوت نہیں دی، خود آپ سوچے. حضرت موسیٰ نہیں پر آئے تسی ایمان لیا مسلمان ہو جاؤ، نہیں. ان کے جسارت و ساجدین، یعنی وہ سجدے میں گرے. قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا کہ ہم عالمین کے رب پر ایمان لائیں. رب موسیٰ و ہارون، جو حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کا رب ہے. یعنی اتنی مقصد اللہ نے بنے. حالانکہ کمال اتنا بھی وہ اسعادی کیفیت دیکھو، جڑا بندہ بھتا خدا مند ہے میرے خیال اسعاد رنگ دے کے تو وہ خدا بنے. یہ ہے کہ نہیں؟ جو ایڈا کمال چکی دے پورا میدان صاحب کی دے. اگر بندے اسعاد کو نہ مندے تو حضرت موسیٰ کو ضرور بنے نہ بھئی یہ خدا جڑے نے بڑا کام چکی دے. لیکن کوئی ایڈے با کمال ہوگا انہوں کہ نہیں نہ اسعاد کا کام ہے نہ حضرت موسیٰ کا کام ہے، خدا کا کام ہے. ہاں آمنا برب العالمین، یہ لطفہ ایمان لے آمنا. یعنی سجدے سارکھا. قال آمنت قبل آذن لا قبل آذن لکم، یعنی میری اجازت تو پہلے تو سا کیوں ایمان لائے. فرعون صدے قال آمنت لا قبل آذن لکم، یعنی میری اجازت کے بغیر تو سا. فرعون کو اپنے آپ خدا سمجھے گا. مجھے جانوی میری گل بننے نا یا میری اجازت ہوں بغیر نہ ایمان کیوں لایا ہو. قال آمنتم لا، یعنی تو سے حضرت موسیٰ تے ایمان کیوں لاؤ قبل ان آذن لکم، میری اجازت دے بغیر. پھر تو سے ایمان فسوف تعلمون، یہ ہونے تم پتہ لگ رہے ہیں میں کیا کرے سے لوگ قطع ان ایدیکم وارجلکم من خلاف ولو صلبنکم اجمعین. ہاتھ کٹے ساں پیر تے مخالف کٹ کے وَلَوْ قَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَوْ صَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. اور میں تو سارا رسولی تے ٹھانگ دے ساں. اچھا ہوں میں نے دسو بھئی جس بندے تو سزائے موت سنائی بنے، سزائے موت سن کے بندہ خوش تھی ہے یا پریشان تھی ہے؟ پریشان ہوتا ہے. یعنی فطرت ہے پریشان ہوتا ہے. ایک کمال ہے انہاں لوگاں دا جس نے فرعون نے کہنا میں تو اللہ صلی بندہ کو مجمعین سارا کو رسولی تے ٹنگ دے ساں. بڑے اطمینان دے نال، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں. لا سیرا انا الی ربنا منقلبون. فرعون کیڑا پہاڑ ہے پوچھا صاحب اللہ تے کو لگے. اور کمال کر دیتا ہے. یعنی یہ ہے ایمان. انہاں دے یعنی فرعون دے لوگ دھمکیاں دے باوجود جگہ اتنا ظالم بادشاہ ہے اس کے باوجود خوف نہیں، چونکہ اصل جیدہ خالق دیوان سے ہے، اس کو کوئی ڈالی کو نہیں سوائے اللہ دے. ہاں کوئی خوف نہیں. اس نے نازمین تو جناب آسیہ کو دیکھو، فرعون دے گھر ہے، مسرور ہے.
ایک مستور ایڈے وڈے ظالم جابر بادشاہ دے کرے، لیکن ان دی عظمت دیکھ کتنی عزت ہے اس بی بی دی، کتنا مقام ہے اس بی بی دا، چاہن والا شوہر ایک تمام وسائل موجود ہیں، لیکن پھر بھی خالق کو مننے فرعون کو نہیں منا۔ یعنی اتنی عظمت جناب آسیہ، آپ سنتے کتنی تاریخ بی بی دی، یعنی جب ایمان ہے اس نے بھی کوئی اور مستور جناب حزقیل دی بی بی مستور ہے، وہ فرعون دی بیٹی دا کنگا کر رہی، کنگی کر رہی، تو خادمہ ان دے کل کنگی ڈٹھی تھے، اس اللہ دا حمد کیتا، اس فرعون دی بیٹی ہے کہ میرے بابے دا نہ لے آئی، اس کہ تیرا بابا کا خدا ہے، میں تو خدا دا نہ لے آئی، اس کہ میں اپنے بابے کو اطلاع دے سا، اس کہ دے ان فرعون تک اطلاع پہنچ گئی۔ ان دسو فرعون اتنا ظالم بدبخت ہے، اگر ایک مستور نہیں منی دیتے دے بے شاید کیا نہ کھاٹا نہ کرے، لیکن ایک کمینے ہی اندر نہ سکے، اس بلایا، ہاں بھی تم میرے بغیر پہ ہون خدا بندی، ان آگر تو پر خدا ہے تیرے خدا عالمین تیرا بن میں خدا بندی، اس آگے میں سزا دے سا جو برضی ایک دے، اس کے بعد میں حکم دیتا بھی آگ تیار کرو، کھائی بناؤ، کھائی بن گئی، آگ تیار ہو گئی، آگ کی لکڑیاں ہے جب کھائی لکڑیاں سٹی گئیاں، آگ روشن ہو گئی، چھولے بھڑکتے پہن، فرعون صدیہ ہون دس، میں کو ملے سے یا میرے غیر کو ملے سے، توجہ ہے، اس نے تم خدا ہی نہیں، میں کائنات خالق العالمین رب خدا بنے، پھر انہوں نے وقت میں تین بچہ سمیت آگی چھٹے سا، پتران سمیت، میں پتران سمیت آگی چھٹے سا، شک، لیکن بی بی ہی کا خیال کریں سانوں جیلے آگی چھٹے نا، کم از کم اتنا کرے جیسے نساڑیاں ہڈیاں چال وجہ یہ جمع کر کے نہ دفع کر چھو، باقی کچھ نہیں جو مرضی کر، انہاں اندازہ کرو میرے بھائیو، اس مستور دا حوصلہ دیکھو، اور اس مستور دے سامنے ماں دیا گئی، پہلے ایک بچہ سٹا نے ماں دے دی رہی، اور دوسرا بچہ سٹا نے ماں دے دی رہی، تیسرا چھوٹا بچہ جڑائی، اس دے سٹن کو جیسے سٹن لگے، دوسرے بچہ بول کے آتے اماں گھبرا نہیں ہے سیاح دے رہا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، یعنی اندازہ کرو اللہ اتنا ہی والا لبل و ورناک، پہلے بچے تے بول کو ہے ماں خوش دی وجہ، دوسرے تے لیکن ماں دا ایمان بھی اتنا مضبوط ہے، اور اللہ نے بھی آخری بچے دے لے تاکہ ماں تسلی ہو جاوے، تو میرے بھائیو یہ ہے ایمان باللہ، اللہ تو تجد ایمان ہے، اللہ تو علاوہ کوئی اور طاقت ہے ہی نہیں جڑی انسان کو تو ڈرے، کتنے واقعات ہیں، اللہ دے تو سے انتظامات دیکھو، حضرت یعقوب دے پترہ زور لایا، حضرت یوسف کو قتل کرو، نقتلوا یوسف او اطرحوه یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعد قوم صالحین، یوسف کو قتل کر دو، پھر توبہ کر لیں، یعنی پھر بابے کی توجہ کا مرکز بن جانا، توجہ کر کے تجھے پھر بابے دے توجہ کا مرکز بن جانا، مشورہ تقیدہ نے یوسف کو قتل کر دو، نقتلوا یوسف او اطرحوه یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعد قوم صالحین، یوسف کو قتل جا کرو یا یوسف نے دور کے نہیں زمین چھوڑاؤ، بعد بھی تھوڑی توجہ بابے دی توجہ دا برکت تسی بڑھ میں سو، اور شیطان بندے نے پٹیاں ہولے پڑھے دے بعد دی توبہ چا کرے، گناہ کر چھو، توبہ دا یہ بڑا وسیع ایریا ہے، توبہ چا کرے، حالانکہ معصوم پر میں نے بھی تسی توبہ اللہ بالکل حق ہے، توبہ دا اللہ نے بہت بڑی دروازہ کھولے، لیکن توبہ کرنا لو گناہ چھوڑ دے ہونا آسان ہے، توبہ کرنا لو گناہ دا چھوڑ دے ہونا وہ آسان ہے، تو لہذا زور لائے حضرت یعقوب دے پترہ نے ظلم کی بابے نل کے لیے آئین مکاری یا جسے دے بابے دے گناہ مالکا لا تامنا علی یوسف اینا لہو لناسعون، ابا جان تو یوسف دے بارے ساڑھے دیتے میں نام نہیں ہے، ہم تو یوسف کے خیر خواہ ہیں،
تو آخر لے گئے مقصد کھوج سر چھوڑا. وہ وقت آیا کہ جنہ اتنے بڑے عربے کی تھے فلما داخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا وعلنا ضر. او مصر کا بادشاہ ساتھ غربت کھا گئی. او فلن الکائل و تصدق علینا سن بوری بھر دے تے سن صدقہ ہی دے. سن دے ہو جڑے آدھے ہیں بھئی اساں تا نانو اس بھائی طاقتور جماعت ہیں لیکن اللہ دیاں تجویزاں تے تدبیراں دیکھو. اس سے جناب یوسف دے کوئی محتاج ہو گیا کھڑے مصر دا بادشاہ سن بوری بھر دے سن صدقہ ہی دے. صدقہ بھی بندے لوگ دے لیکن خالق نے دسیا جو اللہ تو فیصلے ہونا انہیں جی میں جناب یوسف نے پھراواں کوئی شکل اللہ کوئی چچا کے دے تخت دے آبا ہے. فرعون زور لائے جو موسیٰ نے پیدا ہی نہ ہونے دے سا. کیا خیال ہے؟ واضح نہیں؟ فرعون آتا میں پیدا ہی نہ ہونے دے سا. جو میں یہ جس ہے اللہ پر میں نے خدا آدھے پیدا نہ ہونے دے سا میں تیری آبوش ہی پڑے تھا. پالس وہ فرعون چاہیے بیٹھے وہ فرعون زندگی چاہتا ہے قاتل زندگی چاہتا ہے. کتنی کوشش کی تھی بردے آتائیاں منگائیں یعنی پھر بھی خالق کی کائنات نے حضرت موسیٰ دی جولی کا کوشش پھالا ہے. ایڈی بڑی طاقت اللہ یعنی لیسن بران تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. آخرت دین میں روزانہ عرض کی دے گا سامنے نظر آ رہی ہے. کوشش کرنی چاہیے بالیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. ملائکہ کتاب اور نبیوں پر ایمان یعنی یہ بات ہے اعتقاد کی کہ جی آسان جی ایک آیت یاد بندہ کر سکتے آیت ملہن نبیین وعات المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. 6 مقام دے ہوتے جیتے اپنے مال میں خرچ کرنا ہے کیونکہ پہلا ایمان عقیدہ اس کے بعد مال دا خرچ جو جتنا یہ ہے مقصد والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور جب وہ عہد کرتے ہیں تو عہد کو پورا کرتے ہیں. جب عہد کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو پورا کرتے ہیں. تیسری بات ہے عہد کو پورا کرتے ہیں چونکہ اگر عہد نہیں ہے تو دین بھی نہیں ہے. میں ایک واقعہ پڑھا یاد ہے ایک بادشاہ نے ایک شخص کو سزائے موت سنا دی تھی. بندہ بے گناہ 12 محنت کی کہ میں پردیسیاں میرا جرم کائے نہیں. بادشاہ کو ہوں تو سزا بھول گئی ہوں تو تم واجب القتل ہے. اچھا اس کہ مہربانی کرو میں نے گھر تک بجنے کی اجازت دے میں کوئی دور ہے میں آ گئے سزا دیتے تو سزائے موت تو مجرے میں تین کون چھٹی دے رہے. اس پورے مجمع میں آ کر کوئی اے میرا اندے بھی جڑا ضامن پہ بنی سارا مجمع خاموش جنہیں تو سا چپ رہا دے ماشاء اللہ. تو دیو جائے خاموشی دے بھی کون ضامن کون ضامن ہوتا ہے سزائے موت تو مجرے میں کوئی ہوئے. اس دوسری مرتبہ ہی بندہ اٹھے اس مجمع جنہیں تو سا نہ لا دیتے ہیں وہ اٹھے اس کا کہ میں تیرا ضامن ہوں. سارے مجمع بڑی توجہ نہ لیٹا ہوئی یہ بندہ ضامن نہ واقف نہ اس نے کوئی پہچان نہ کوئی معلومات نہ کوئی تصدیق نہ شناختی کارڈ کوئی شے نہیں آتے جا میں تیرا ضامن ہوں. بادشاہ بھی آ گئے تھے باقی آ گئے بھائی ضامن تو ہو رہے ہیں لیکن خیال کرے ضمانت نبھاؤں نہیں کو سی. اس آگے میں سوچ کیا کہ بندہ چلا گیا ہے. بندے بڑے حیران گفتگو یہ کھاری شہر جو بھی دیا کمال کرے تھے بندے انجان بندے دا سزائے موت دا مجرم ان کا ضامن نہیں نہ دیکھو گئی چلا گیا. وہ وقت مقرر آیا جس ساتھ وہ بندہ نہ پہنچا. بادشاہ کو دیتے ہیں پکڑو اس نے ان کو سزائے موت کر دے. اس آگے ٹھیک ہے میں تیار آئے لے کے آئے اس لئے سولی دے قریب وہ لے آئیں تو دھوڑ اٹھی بندہ دوڑ دا آتا اس کہ میرے ضامن کو کچھ نہ کو میں آپ آیا میرے ضامن کو کچھ نہ کو میں آپ آگئی. جس لئے پہنچ گئے بادشاہ حیران ہویا پہ بادشاہ کہ میں حیران ہوں فیصلہ تو یہ بات ہے لیکن میں نہیں سمجھ کر سکتا کہ دوسرا دعا انسان ہے جو شخص ہیں جو عظیم کون ہے. ایک بندے نہ جانا نالے کی زمانہ چاہیے ٹھیک موت صاحب موت نے مجھے بلا واپس والا بات دینا
سمجھ آتی بھئی؟ تو پوچھا پہلے اس بندے دے بھائی تسی نظام پہ کیوں آئے؟ اس کہ بادشاہ سلامت گزارش ہے میں سوچے مرنا تو آج بھی ہے تو مرنا کال بھی ہے. اگر یہ بندہ حقیقتاً مجبور ہے مستعلی تو کیا یہ کیا پورے شہری کی بادشاہ کے رہی تھی کوئی ایسا مرد کوئی نہیں جگہ میں غریب کی ضمانت سے جا رہا میں تو پورے شہر کی لاج رکھی ہے. سنو اس تو پوچھا نہیں تو کی واپس والا ہے؟ اس کہ بادشاہ سلامت اسے حضور دی حدیث نہیں پڑھی لا دین لمن لا تعالیٰ اس کا دین ہی نہیں ہے جس کا آگ نہیں ہے. دین ہی نہیں ہے جس کا آگ نہیں ہے اس کا دین ہی نہیں ہے. اس وقت میرے بھائیو یعنی جب موف ہونا پہ آد ہیں جب وہ آد کرتے ہیں تو اس کو بس اب پھر وہ صبر کرتے ہیں. پھر باس آئے وزر آئے وحین الباس اولائک اللہ جنہ صادقو و اولائک هم المتقون. وہ سچے بھی ہیں اور وہ متقی بھی ہیں. متقی بھی ہیں اور وہ صادق بھی ہیں اور صادق بھی کامیاب ہیں اور متقی بھی کامیاب ہیں. تو اس لیے میرے بھائیو کتنی اللہ نے ساڑھے تے احسان کیتا. یہ کربلا ساری بخشش کا ذریعہ ہے اور ساری یعنی حوصلے کا ذریعہ ہے کہ اس بڑی اوکھی رات میں کیڑی جا سکتی ہے. کربلا دے وچ اسی مولا امام حسین علیہ السلام دی اس رات کی کیفیت دیکھو. نامی دی دیگر لے شمر ملون ہے سادات دے خیام دنے تے آخر لگا اے نا بنو اختنا میرے بھانجے کہاں ہیں؟ جناب عباس جناب عبداللہ اور جعفر پوچھ رہے ہیں اے نا بنو اختنا میرے بھانجے کہاں ہیں؟ سرکار عباس کیا ماتری مالک ماتری کیا چاہنے ہیں؟ یا کہ لگا انتم آمنون یعنی تمہارا امان ہے میں تمہارے راستے امانت نامہ لیا. اس علاقے سے میں امان نامہ لیا. سرکار فرمایا لعنت اللہ ہو اللہ تیرے تے لعنت کرے اور تیرے امان نامے تے بھی اللہ لعنت کرے. کیا ساڑھے واسطے امان نامہ ہے فرزند رسول واسطے کوئی نہیں بطول دلال واسطے کوئی نہیں. سن تیرے نام امان دی ضرورت بھی ہے امان نامے دی ضرورت بھی نہیں. ہاں یہ واپس والے عمر بن سعد نے حکم دیتا ہے کہ اون ون کے حملہ کر دو. یہ نامی دی دیگر دے واقعہ اور فوج تیار ہوئی. میرے آقا خیام دے سامنے بیٹھے قبضہ تلوار دے متھے گھوڑا دیا ٹاپا دی آواز میری آلیہ شہر سنی تے آئین حسین ویر تو نندرہ بھی فوج آ گئی. میرے آقا نے جیسے لے ڈٹھا تو فوج سامنے جناب عباس نے فرمانے غازی کو جو پتہ کرو یہ بلاد یعنی بغیر اطلاع دے کیوں آ رہے ہیں قانون ہے جنگی. تو جناب عباس جناب حبیب جناب زہیر یہ بھی بندے گئے اس فوج دے سامنے میں. کیا وجہ تو کیوں انہاں کہ ہونے امیر دا آرڈر آگے حملہ کر دو اساں یا ساڑی جڑی سانکو اپنے سپورٹ کرو تسی اپنے آپ کو چھاڑیں یا حملہ ہے. سرکار عباس فرمایا کہ میں تو صحیح نہیں رکو میں اپنے سردار دے بلوائے نا آقا تو پوچھ رہا ہوں یہ وجہ ہے یہ بات جڑا فیصلہ ہو سی. تو سرکار وفا واپس والے جناب زہیر اور جناب حبیب اور انہاں دے باقی ساتھی اسے فوج کے سامنے کھڑے. اس لئے جناب حبیب حضرت عباس علمدار واپس آئے نا تو جناب حبیب فرمایا جناب زہیر نے بھئی حبیب انہاں نال کوئی گل کرو آپ انہاں میں سمجھاؤں بھئی یہ کیڑا بڑا جرم نہ کرو فرزند رسول آل رسول دینا کیوں تو شہیگہ کر لے تے اپنے نقصان جہنم میں تے آل رسول دے ہوتے اتنا ظلم کیوں کر دے ہو. تو جناب زہیر فرمایا ہے کہ وہ تسی ابتدا کر. تو جناب حبیب بن مظاہر نے فرمایا کہ زارا بن قیس نے خوف خدا کرو کہ تسی کیوں آل رسول دے ظلم کر دے ہو. یعنی
قاتلوا ذریت رسول اللہ، حضور دی ذریت کو قتل کریں دے وہ اتنا تھا، اور ان کے باقی انہاں نیک ساتھیاں لوگ جو تہجد گزار رات جاگ کے گزار ڈالے انہوں، تو اس بدبخت ہمیشہ بدبخت رہے، بجائے دے تو اثر گنے گا الٹا جناب حبیب نوازے کہ تم اپنی تعریف کر رہے ہو، اپنی تعریف چاہتے ہو، تو جناب زہیر فرمایا کہ وہ ذرا میں تیرا خیر خواہ ہاں، وقت دی بھئی جو جناب حبیب فرما رہے ہیں تیرے فائدے دے، سوچ آخر اللہ کے درباری میں یہ دوسری گل ہے بھئی تو کیوں فرزند رسول کو شہید کرے دے انہاں ظالمہ دی حمایت دی، آخر اندر ڈھونڈ ہے وہ بدبخت جناب زہیر کو آدھے تو تا عثمانی آئی اینو ہی میں معاملہ کیا پائے تو تا اہل بیت شیعہ تا نہیں تو انہا معاملہ تو جناب زہیر فرمایا یہ ٹائم تا میری تائید کی دیئے کہ واقعاً میں لیکن میں کوئی خط تا نہیں لکھا، مولا امام حسین کو نہ میں خط لکھے، نہ میں قاسم بھیجے، نہ کوئی وفد آیا، نہ کوئی وعدہ کی تا نصرت بتاتا، میں تا حالانکہ یہ بھی ٹھیک حضرت زہیر عثمانی ہے مکہ چھٹو رہنا دیکھو رہا جی جس لئے انسان دے کوئی توفیق الہی شامل ہوگی، حضرت زہیر بچ بچا کرے دے رہے مولا امام حسین دے دیرے اٹھا لگ دیا تو دور لے دیں یا آگے نکل ہوئے دیں یا پیچھے رہے ہوئے دیں تاکہ مطمئن کو فرزند رسول دعوت دے لیں اس واسطے، لیکن وہ ایک موقع تے یہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، مولا نے قاصد بھیجے، اس لیے قاصد بھیجے تو کھانا رہ گئے، جناب زہیر بڑے پریشان ہیں، بیوی انہوں نے فرمائے کہ فرزند رسول دا قاصد آوے تے تساں انہوں نے قاصد سرکار نے ملاقات نہ کرو یہ مناسب ہے۔ اچھا یہ میں جڑی اس نے گل کرے دا پیا یہ کوئی نہیں پتہ لگتا پیا بھئی جناب زہیر آئے خوش تھی کہ وال دا پتہ کوئی نہیں بھئی جناب زہیر جس سے لگئے اکلے گئے واپس ایک کر لیا ہے، کوئی گل تعریف کوئی اور بات نہیں سنی یا نہیں پڑھی اس تا گل کے لیے تھا، سمجھ آتی بھئی بھئی جیڑی مولا امام حسین اور جناب زہیر دے درمیان کیڑی گل تھی جیڑا اتنا دور رہنا رہنا خوش تھی کیا ہے کہ اپنا سامان سارا تیار بیوی واپس میں تنوں آزاد تے اتھے اس میں پڑھتا بیان میں اتھے جیڑی گل کی جناب زہیر اتھے پتہ لگ رہا بھئی جناب زہیر کیوں ای پاس اتنا جلد دیا ہے وہ اس دن تانے تھے مجھے لیا نا کہ وہ جناب زہیر فرمائے کہ جامع نہیں جامع بینی و بینہ وہ طریق اساں کو تو رستے اکٹھا کیتے تو سکے جس لئے رائے تو میں جس لئے حسین بٹھا نا زکاة تو بھی رسول اللہ میں حسین کو ڈٹھے تھے میں نے رضی یاد ہے بس میں آکے میں اپنی ساری جڑی ہے نا جو میرے دل ہے سب چھوڑ کے میں وعدہ کی دے یعنی دل نہ کی دے کہ میں مظلوم کربلا دی حمایت کرے ساں قربانی دے ساں میں اس دن نہ رہا جس نے جناب زہیر نے سمجھایا حضرت عباس واپس آئے کہ تُسا آج دی رات دی سانو مہلت دے آج دی رات دی مہلت انہاں پہلے تے انکار کیتا حالت مہلت مل گئی مولا فرمایا کہ انہوں نے مولا صاحب فرمائے دے بہن بھئی اساں اس رات اللہ دی عبادت کرنا چاہتے یہ جی بہرحال یعنی اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں چونکہ میں کو اللہ کی عبادت پسند ہے زیادہ محبت ہے احب لفظ میں زیادہ محبت کرتا ہوں عبادت خدا واسطے تو میرے بھائیوں یہ رات اس واسطے مخصوص رات ہے یعنی عبادت واسطے اور اساکوں یہ دیکھنا چاہیے کہ سرکار زہیر بن قید نے صرف میرے مولا حسین نے یہ چہرے کی زیارت کر کے اتنا بدل گیا ایسا روزانہ واقعات پڑھ کے کیوں نہ بدلوں سن کے کیوں نہ بدلوں بدلنا چاہیے تو لہذا اس واسطے میرے بھائیوں یہ وقت میرے آقا نے اس رات سارے اپنے ساتھیوں نے اکٹھا کیتا ہے
تے اللہ دی حمد فرمائی نے، اور اللہ دی حمد تو بعد فرمایا نے کہ میں اپنے صحابہ جیسے کوئی وفادار نہیں تھا، ایسے وَلَا عَلَمَ صَحَابًا اولا ولا خیرًا من اصحابی، اور پہلے اللہ دی حمد فرمائی نے اسنی اللہ یا صلی السلام، میں اپنے اللہ دی تعریف کرتا ہوں، وَآمَدُ فِي السَّرَائِ وَالضَّرَائِ، اس تو بڑے دکھ نہیں ہوتے جنہ دکھ مولا بیٹھے ہوئے ہیں، ہر پاسوں فوجن، ہر پاسوں دشمنی، ترائے دیاں دی تسے، چھوٹے چھوٹے بچے تسے، اللہ تاج دی آوازاں، یعنی ساری ایسی کیفیت تیری دس رہے ہیں کہ میں اللہ میں تیری حمد کرتا، آمدو فی السرائے وضرائے، یعنی دکھ دے وچ بھی تیرے حمد، تکلیفاں دے وچ بھی تیرے حمد، اللہ میں بھی آمدو اکرمتنا نبوت بالنبوت، میرا اللہ تیری ذات احسان ہے سب نبوت عطا کی تھی، وعلمتنا القرآن، اور میرے اللہ تحسان قرآن عطا کی تھے، وفقہتنا الدین، اور ہمیں دین عطا کیا ہے، اے میرے اللہ تیرے احسانی، میرے اللہ وجعلت لنا آسمان وابصارا وافئدۃ، میرا اللہ تیری ذات نے سانو آزاد عطا کی تھی، نعمتاں عطا کی تھی، اسماء عطا کی تھی، ابصار عطا کی تھی، دل عطا کی تھی، فاجعلنا من الشاکرین، اسانو اپنے شکر گزار بندیاں جو بڑھا، یعنی اس حالت وچ بھی میرے آقا اتنے تھوڑے مصائب وچ گھرے ہوئے پھر بھی اللہ کا حمد کر رہے، سانو درس دے رہے کہ تسی اللہ کا حمد کرو ہر حال دے وچ۔ پھر میرے آقا نے اپنے صحابہ نے خطاب ہو کے فرمایا کہ رات دے پردے میں تھوڑے طبیعت اٹھا لئیے، جیڑے بجنا چاہتے ہو ٹور بنجو، لیکن کوئی ایڈے وفادار ہے، بڑی لمبی بحث ہے ہوندی نہیں اس دی، لیکن کوئی ایک بھی تیار نہ ہویا، البتہ ایک جسے مولا فرمایا نا کہ جیڑے میرے نال رہے ویسے میں شہید ہو ویسے، جیڑیاں مستورہ رہے ویسے نو قید ہو ویسے، تو اسے لے ایک شخص جن علی جنہ نا ہے انہوں نے عرض کی تھی، کیونکہ مولا فرمایا اگر اپنے تو ساں اہل خانہ کو کسی محفوظ مقام تے پہنچانا چاہتے ہو تو پہنچا دے، انہوں نے مولا اجازت ہے، فرمایا ہاں اجازت ہے، وہ آیا خیمے اور انہوں نے بیوی بڑا استقبال کی تھا، تے پوچھا سنا کی حال ہے، چونکہ مولا تا خطبہ سن رہی ہیں، جس لئے وہ آئے خیمہ کے اندر تے مستور پوچھا ہے، تو اس کہ مولا اجازت دیتی ہے، تسی تیاری کرو، میں تو انہوں اپنے رشتہ دار دے کو پہنچاواں، جو کل جائے مزدور اترانے اس قید ہو بجنے، تے اس واسطے میں تنہوں اپنے رشتہ داروں دے کو جو مولا فرمایا میری بہنہ قید ہو سن، تے چادرہ بھی نہ بچیں، لہذا جائے اپنے پہل خانہ نہ پردہ دارہ نہ پہنچاؤنا ہوئے، جملہ روایت اللہ خیجہ نے اس مزدور ایک جملہ سنے، مزدور خیمے دی چوب تے متھا پارے علی، تسا محمد تے متھے لگنے، اساں بطول تے متھے نہیں لگنے، اساں کی جواب دے سو، اساں جواب دے بڑے بطول اساں کوئی علی دیاں تو چنگیاں ہیں، یعنی اگر عالیہ قیدہ نہیں بھیسی تو نان قیدہ نہیں بھیسی، ساری چادران کو پردے انہوں تو زیادہ اچھے، یعنی ایک کیفیت پھر میرے آقا نے اس رات کو عبادت دے وچ، البتہ جملے شاید کے شہزادہ امیر قاسم وہ اس رات دے نال دو چار جملے میں سنا دے وہاں کہ میرے مولا نے جس سے اس رات کو تقسیم کیتا نا، بلکہ اس کے پہلے یہ بات فرما رہے ہیں بھئی کل جنہیں شہید ہونا ہے انہاں شہداء دی فہرست سنائی، کہ حضرت قاسم پوچھے چاچا جان کل دے شہید ہونا لگ بیٹھن آئیے، تو میرے آقا فرمایا قاسم لال جنہیں کل شہید ہونا ہے انہاں دے وقت تھوڑے اصغر برادر آئی، آئے اس لائن تھوڑے اصغر برادر آئیے، تو شہزادہ علیاں ٹھیک کے اٹھے چاچا ایک کمینے ساڑے خیام ہی داخل ہو ویسے، چونکہ اصغر تے خیام ہی یہ ساڑے خیام ہی داخل ہو ویسے، میرے آقا فرمایا نہیں قاسم میں اصغر نو آپ چاہ کے لے ویسے، تے سرکار قاسم کو پوچھ دن بیٹا شاید تو سکی میں محسوس کرے دے ہو، تو سرکار قاسم عرض کی تھی چاچا جان اعلیٰ من الحسن،
چاچا میں شہادت نہ بھی زیادہ میٹھی شہادت محسوس کرتا ہوں تو سرکار قاسم علیہ قاسم نے آپ چاچے نے مطمئن کیتا اور اس سے رات وچ غالباً ذکر العباس ہی میں پڑھے بھئی 3 نوجوان ہی خیمے چ بیٹھے ہیں تے جس لئے صحابہ دنال مولا دی گفتگو ختم ہوئی کہ 3 جوان بیٹھے نے خیمے دے وچ تے کل ہون والی جیڑی گفتگو آئی نا جنگ تے حضرت عباس آغاز کیتا ہے کہ سابنا نے پہلے جناب اکبر نے فرمائے اکبر میرا دل آدھے جو سارا نے پہلے میں شہید ہو جاؤں جناب اکبر آدھے نہیں چاچا تو سنو جو میری مرضی ہے جو سارا نے پہلے میں شہید ہو سرکار عباس فرمائے نہیں اکبر تم میرے سردار کی اکھیاں دا نور ہے تیرے وجہ نال میرے سردار کی نظر ہوئے سی سرکار عباس اکبر آدم چاہتا کسا میرے بابے دی کمر نظور ہو تھوڑے وجہ نال میرے بابے دی کمر نوٹ ہوئے سی سنائے حسن یتیم چاہتا عباس بھائی اکبر میری سن لے وہ چاہتا رالی نہ تو سمجھو نہ اکبر بھراؤ نے عباس آدھے کیوں میرا نام چاچا تو سمجھ سو میرے چاچے دی کمر ٹوٹ ویسے بھائی اکبر پھرا ویسی میرے چاچے دی نظر ٹوٹ ویسی میں یتیم میری مرضی ہے سالہ تو پہلے میں بن جا میری ضعیفہ مائے نہ میرے وجہ نال میرے چاچے دی کمر ٹوٹ دیئے نہ میرے چاچے دی نظر ٹوٹ دیئے میں یتیم میری ماں دیئے بھویسی سر پہ کتاب لکھ رہے میرے مولا جلدی نار خیمے لاکھے دوائنا قاسم روحانا لایا نکلے آکھئی جو تم اکبر نالو گھٹ پیا رہے کہے آکھئی جو غازی نالو قاسم تے کدے دا میرے حسن یاد آدھے حسن یادے مونھیر پیارا آدھلا بے قاسم میرے آقا دو قاسم نروا رات گزرتی نہیں ماما مٹی دے بار بدھائیں نادیاں بیٹھیاں نار گئے تو پہلے تیری لاش آوے صدقے جناب آدیا پترن وادی دعاقیاں لاش آوے جناب قاسم دیوادی سارا پہلے تیری لاش آوے قاسم آدھے اماں اجازت مل گئی پہلے لاشا سے ارادہ رہا میری شہر آدھی قاسم سمجھ پیغا حسن ہوئے آمین فکر کوئی نہیں ہے کئی دفعہ روایت تسینی جناب قاسم چاچا اجازت دے جناب قاسم آنا روایت تسینی مولا روکو نے آئین منے دے کوئی نہیں قاسم رو کے واپس والا میں نامہ پوچھیا قاسم آنے نہیں گیا میں اجازت نہیں ملی بیبیا دی آقا سمجھتن اجازت لے دے ہو بیبیا دی اکبر دی حیاتی ہوئی میرے پتر اجازت دے او جوانا میرے آقا اجازت دی تھی پر قاسم لٹورنا کوئی سوکھا گا شبیر اکبر دورے تا اتنا نہیں رنا رونا ضرور ہے عباس لٹورے دے اتنا نہیں رنا قاسم کو تیار کی تے حسین وجد امامہ بتائے ایک پلو بتا چھوڑا نہیں جدن بات الحنک والعینے پردہ دار آدھی کیوں نہیں آدھا کفر کیا پوئنے حضرت قاسم رکھلے نیا میرے آقا قاسم رکھل لائے روایات سے نہیں غرص قاسم ہی ہو جائی میرے آقا تو بشائے اکبر تلے دری ہے اتنا بے ہوج نہیں ہویا رنہ نہیں اتنا قاسم رکھلے رنہ غازی تو رہنے پر بھی ہوج نہیں ہویا قاسم نے ڈادا رہے قاسم چاہ کے آپ گھوڑے دی زینت بہایا نے اب اللہ دے حوالے میرا جدین بچلا راویت قیامت قاسم ہی نکلے جی میں بدنی ہے جو چند نکلے فوجے جو ہے لڑتے
میں تیری مدد نہیں کر سکیا اللہ جانے کی میں